بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان 3 معجزات کے بارے میں بتاؤں گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب پیش کیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اس کو ہدایت دینے کا کہا۔ سب سے پہلی بات میں یہاں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر یکے بعد دیگرے یہ معجزے پیش نہیں کر دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس اس کو ہدایت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس کو دعوت دی تو اس نے اس دعوت اور ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے لوگ جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف محاذ کھڑے کرتے رہے اور معاذ اللہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے اور انہیں ہرانے کی کوشش میں لگے رہے، اور انہی کوششوں کو ناکام بنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور اسی مقدس لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزات پیش کیے۔ اسی سلسلے میں پہلا معجزہ یعنی آپ کے عصا کا اژدہا بن جانا تب وقوع پذیر ہوا جب فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگایا۔ اس میلے میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع تھا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سانپ بن گئیں اور ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور یہ تیاریاں کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ یہ مقابلہ جیت گئے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈالا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ دوستو، قرآن کریم میں اس واقعے کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں بیان فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ بولے، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا، ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ بولے، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ دوستو، اس مقدس لاٹھی کے ذریعے آپ نے دوسرا معجزہ تب پیش کیا جب بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ قائم ہو گیا۔ دوستو، یہ قوم بدترین قسم کے کفار تھی۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے تو اطمینان ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کروایا جائے۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیاہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھریں اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیاہ میں تشریف فرما تھے،
جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ دوستو یہاں آپ لوگوں کو من و سلوہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بیڑیں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا۔ آپ کے اس عصے کو مارنے سے اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہی تھا جو عصے اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ دوستو قرآن مجید میں اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ دوستو تیسرا معجزہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مار سے دریا کا پھٹ جانا۔ یہ معجزہ تب پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارتیں بڑھتی گئیں، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس خبر کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی۔ مگر کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا، اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، کیونکہ وہ پاک پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوستو کچھ یوں ہی ہوا۔ جب آپ دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا موسیٰ۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم و شان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے، جس کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔